أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 453 ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 کی تلاوت کی گئی. لفظی ترجمہ دیکھیے. یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کونو تم ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے حق پر، للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہی دینے والے، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم اور نہ آمادہ کرے تمہیں، شنآن قوم کسی قوم کی دشمنی، علی اس بات پر کہ اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہ کرو، اعدلوا تم عدل کرو، انصاف کرو، ہوا یہی بات، اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ خبیر خوب خبردار ہے، بما اس کے ساتھ جو تعملون تم کرتے ہو. ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور کچھ لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف ہی نہ کرو. انصاف کیا کرو، یہ کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات، اے ایمان والو ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار رہو. دوسری بات یہ، انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ. تیسری بات، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی کرو. چوتھی بات، انصاف سے کام لو. پانچویں بات، یہی طریقہ تقوی سے قریب تر ہے. چھٹویں بات، اللہ سے ڈرتے رہو. ساتویں بات، اللہ تعالیٰ یقیناً تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. اس آیت میں جو پہلی بات بتائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، اے ایمان کونوا قوامین للہ، تم اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے قوام بن جاؤ، ہر وقت تیار رہو. یعنی اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار رہیں. زندگی کے تمام امور میں نورانیت اور روحانیت اور فلاح اور کامرانی اور کامیابی اسی وقت ہوگی جب یہ زندگی کے ان تمام امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی جائے. معاملہ چاہے تجارت کا ہو، معاملہ چاہے ملازمت کا ہو، معاملہ چاہے صنعت و حرفت کا ہو، معاملہ چاہے نکاح، طلاق، خلا اور وراثت کا ہو، معاملہ چاہے آپسی لین دین کا ہو، قرض کا ہو، امانت داری کا ہو، وعدہ وفائی کا ہو. ہر معاملے میں بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کے لیے کھڑا ہو، تیار رہے، کمر بستہ رہے. اور دوسری بات جو بتائی گئی کہ شہداء للہ، اللہ کے لیے، شہداء بالقسط،
انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ظاہر بات ہے کہ زندگی کے مختلف معاملات میں گواہی دینے کی باری آتی ہے۔ کبھی ہم سے بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ گواہ ہیں اس معاملے کے، آئیے گواہی دیجیے۔ آدمی بعض مرتبہ ایسے معاملے میں جب گواہی دینے کی بات آتی ہے تو کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، حالانکہ اس کا وعدہ ہوتا ہے کہ میں گواہی دوں گا، میں گواہ رہوں گا، مگر گواہی نہیں دیتا۔ اور گواہی جب دی جائے تو انصاف ملحوظ ہونا چاہیے، ظلم والی گواہی نہیں، جھوٹ والی گواہی نہیں، انصاف والی بات ہو، انصاف کے ساتھ انصاف کی گواہی دی جائے، انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ جہاں بھی گواہی دینے کی بات آ جائے پیچھے ہٹنے اور اپنی ذمہ داری سے منہ موڑنے اور اپنے مفاد کے خاطر جھوٹی بات کہنے کے بجائے انصاف اور سچائی کو ملحوظ رکھتے ہوئے گواہی دینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اور وہ چاہے گواہی اپنے ماں باپ کے خلاف ہو، چاہے اپنے ہی خلاف ہو، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں کے خلاف، چاہے وہ اپنے پڑوسی کے خلاف، چاہے وہ ہمارے اپنے قریبی دوست کے خلاف ہو، مگر چونکہ گواہی دینا ہے، سچی گواہی دینا ہے، انصاف کے ساتھ گواہی دینا ہے۔ بندہ مومن کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتا ہے، سچی گواہی دیتا ہے، حقیقت پر مبنی گواہی دیتا ہے، انصاف پر مبنی گواہی دیتا ہے، اس میں وہ کبھی کسی سے کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی وہ کیا ہے؟ یہ جو انصاف کی گواہی دینا ہے، یہ صرف اپنے رشتہ داروں کے حد تک نہیں۔ اگر ہماری دشمنی کسی قوم سے، کسی خاندان سے، کسی قبیلے سے، کسی قوم سے، کسی مذہب، کسی فرد سے ہماری دشمنی ہے، اور کبھی کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس دشمنی کی وجہ سے ہم ناانصافی کی گواہی دینے کے لیے آمادہ ہو جائے، نہیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو، نہیں، وہاں بھی تمہیں انصاف کرنا پڑے گا۔ جہاں تمہارا دشمن ہے، دشمنی اپنی جگہ رہے گی، لیکن انصاف کے ساتھ گواہی دینے کی بات آئے گی تو وہاں بھی انصاف کے ساتھ گواہی دی جائے گی، سچی گواہی دی جائے گی، جھوٹی گواہی اور ظالمانہ گواہی نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعدلوا، انصاف کرو، اپنی زندگی کے سارے معاملات میں انصاف کرو۔ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، انصاف کے ساتھ گواہی دینا، انصاف کرنا، ہر معاملے میں انصاف سے کام لینا، یہ تقوی سے زیادہ قریب چیز ہے۔ اور پھر وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، تقوی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، تقوی کے دامن میں زندگی گزارو، تقوی کے دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اور یہ بات یاد رکھو، اس احساس کے ساتھ زندگی گزارو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہ تم کر رہے ہیں اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تمہارا اٹھنا بھی اللہ جانتا ہے، تمہارا بیٹھنا بھی اللہ جانتا ہے، تمہاری خلوت اللہ جانتا ہے، تمہاری جلوت اللہ جانتا ہے، تمہارے سفر سے، تمہارے حضر سے، تمہاری خفیہ اور علانیہ ساری باتوں سے تمہارا پروردگار پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی، انصاف کے ساتھ کام لینے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔